ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز ٹی وی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے نوٹ بندی کے فیصلے کو قرار دیا صحیح اور داخل درخواستیں خارج۔ سرپنچوں کی تائید اور فنڈز کی اجرائی کا مطالبہ، کانگریس قائدین کا احتجاج ناکام، پولیس نے کئی قائدین و کارکنان کو کیا گرفتار۔ نئے سال کے موقع پر KCR حکومت کو شراب کی فروخت سے 215 کروڑ 74 لاکھ روپے کی ہوئی آمدنی۔ ڈاکٹر انجیا گوڑ تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی کے چیئرمین مقرر، KCR کا فیصلہ۔ گنٹور میں چندرا بابو نائیڈو کے جلسے میں پھر بھگدڑ، 3 خواتین ہلاک۔ نوٹ بندی غیر قانونی، سب حکومت کی خواہش کے مطابق ہوا، جسٹس ناگا رتنا نے ظاہر کیا اختلاف۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سپریم کورٹ نے 2016 میں 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں کو ختم کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو صحیح ٹھہرایا ہے۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے 2016 میں بڑے کرنسی نوٹوں کو منسوخ کر دیا تھا، تاہم سپریم کورٹ نے آج اس فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ 2016 میں مرکزی حکومت نے 500 اور 1000 روپے کے کرنسی نوٹوں کو ختم کر دیا تھا۔ جسٹس S عبد النظیر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے نوٹ بندی کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ اس بینچ میں جسٹس BR گوائی، AS بوپنا، V سبرامنیم اور BV ناگا رتنا موجود تھے۔ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کی بینچ نے رائے دی کہ نوٹ بندی کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ 4 ججز نے وزیر اعظم مودی کے فیصلے کی حمایت کی۔ جسٹس BV ناگا رتنا نے اکثریت کے خلاف فیصلے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جسٹس BV ناگا رتنا نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ حکومت کے بجائے پارلیمنٹ کی طرف سے کارروائی کی جاتی۔ تلنگانہ بھر میں کانگریس کے کئی قائدین اور کارکنان کو پولیس نے اس وقت گرفتار کر لیا اور گھروں میں نظر بند کر دیا جب وہ سرپنچوں کی تائید میں احتجاج کرنے سڑکوں پر نکلے تھے۔ فنڈز کی اجرائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاست کے کئی سرپنچوں نے حکومت کے خلاف احتجاج شروع کیا ہے اور حیدرآباد میں اس کا بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی تھا۔ حیدرآباد کے دھرنا چوک میں ہونے والے سرپنچوں کے احتجاجی پروگرام میں شرکت کے ذریعے ان سے اظہار یگانیت اور ان کے مسائل پر حکومت کو جھنجھوڑنے کے لیے کانگریس قائدین وہاں جانے والے تھے، تاہم پولیس نے پہلے ہی ان کو گھر پر نظر بند کر دیا۔ پولیس نے ریونت ریڈی، سابق وزیر محمد علی شبیر اور دیگر قائدین کے مکانات کے قریب بھاری بندوبست کر دیا تھا تاکہ ان کو گھر سے باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ اس دھرنے کی پولیس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی دوران پولیس نے کانگریسی دیگر لیڈران بشمول حیدرآباد ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کے صدر سمیر ولی اللہ اور دیگر کو بھی شہر کے مختلف مقامات پر حراست میں لے لیا، جبکہ اضلاع میں بھی کئی گرفتاریاں عمل میں آئی، جن میں رکن کونسل جیون ریڈی کے علاوہ دوسرے شامل ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ تلنگانہ میں نئے سال کے موقع پر ایک ہی دن میں بھاری مقدار میں شراب کی فروخت ہوئی، جس سے حکومت کو کل 215 کروڑ 74 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی۔ صرف حیدرآباد میں 37 کروڑ 68 لاکھ کی آمدنی ہوئی۔ ہفتے کی رات دیر کے بعد بھی شراب کی فروخت کی اجازت دی گئی تھی، جس کی وجہ سے بھاری آمدنی ہوئی۔ سال 2022 میں ریاست بھر میں 34 کروڑ سے زیادہ شراب فروخت ہوئی۔ شراب کے فروخت میں رنگا ریڈی سر فہرست ہے اور حیدرآباد دوسرے مقام پر، جبکہ نلگنڈا تیسرے مقام پر ہے۔ شراب کے بارے میں حکومت کی پالیسی کے نتیجے میں 2021 میں حکومت کو 34,117 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے 7,000 کروڑ زیادہ ہے۔ سرکاری محکمہ جات میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے حکومت کو سب سے زیادہ آمدنی ہوئی ہے۔ 1 جنوری سے 30 دسمبر 2022 تک 34,117 کروڑ کی شراب فروخت ہوئی ہے۔ 2021 کے مقابلے یہ 7,000 کروڑ سے زائد ہے۔ 2020 کورونا و لاک ڈاؤن کا سہارا رہا، جس کے نتیجے میں محکمہ ایکسائز کی آمدنی بری طرح متاثر ہوئی، جبکہ 2022 میں حکومت کو محکمہ ایکسائز سے بھاری آمدنی ہوئی۔
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर ए अंजय्या गौड को तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी का चेयरमैन मुकर्रर किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासती हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं। सीएम KCR ने पीर को प्रगति भवन में अंजय्या गौड को चेयरमैन की तकर्रुरी का मकतूब हवाले किया। इस मौके पर अंजय्या गौड ने वज़ीर आला का बतौर चेयरमैन तकर्रुर करने पर शुक्रिया अदा किया। पुराने शहर हैदराबाद के तालाब कट्टा में वाक़ मदरसा दारुल उलूम रहमानिया के करीब कचरा कुंडी से आवाम को और मदरसे के तलबा को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी और इस गंदगी से बीमारी फैलने का भी खदशा था, जिसके पेश नज़र मुफ्ती आमिर रहमानी कासमी ने पत्थरगड्डी के मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी से रब्ता करते हुए इस कचरे के मसले को हल करने की अपील की थी, जिस पर आज सोहेल कादरी ने GHMC हुक्काम की मदद से इस मसले को हल किया, जिस पर मुफ्ती आमिर रहमानी ने सोहेल कादरी, बैरिस्टर अवैसी और GHMC हुक्काम से इजहार तशक्कुर किया। रहमानिर्रहीम, पाकीज़गी, नज़ाफ़त और सफ़ाई ये वो चीज़ है जिसकी दुनिया के हर धर्म और हर मज़हब में उसकी अहमियत दी गई है। इस्लाम में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आधा ईमान करार दिया, अत्तहुर शत्रुल ईमान। मगर अफसोस की बात है कि जितनी गंदगी हमारे मुआशरे और सोसाइटी के अंदर देखी जाती है उतनी किसी और सोसाइटी के अंदर नहीं देखी जाती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमारे इलाके की सबसे बड़ी जमात है और जो हमेशा हम जभी भी कोई भी छोटा मसला क्यों ना हो लेकर गए हैं दारुस्सलाम या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत में, उन्होंने जल्द अज जल्द उस मसले को हल फरमाया है। आज भी ये गार्बेज की वजह से मदरसे के बच्चे रोज़ाना सुबह पेरेंट्स लेकर आते जाते थे, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती, बीमारियां फैलती, कई एक्सीडेंट होते। हमने बैरिस्टर साहब की खिदमत में और आली जनाब सोहेल कादरी साहब के जो हमारे इस इलाके के रूह रवा हैं, रात हो या दिन हो, जब भी कोई मुसीबत किसी भी इंसान पर आती है आप फ़ौरन तशरीफ़ लेकर आते हैं। मैं इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, सोहेल कादरी साहब का, MLA साहब का जो हमारे इस इलाके के MLA हैं और मोहतरम जनाब इरशाद साहब का जो GHMC के बड़े हैं, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारी इस छोटी सी दरख्वास्त को कबूल फरमाया। और मैं इस मौके पर महल्ले के लोगों से अपील करता हूं कि बराए करम आप जो कचरा आपका हो आप अपने घर के बाहर रखें। बैरिस्टर साहब के हुक्म से वो आटोज़ को यहाँ जारी कर दिया गया है, वो आएंगे अपने घरों से, आपके घरों से कचरा उठाकर ले जाएंगे। बराए करम आप अपने कचरे को यहाँ पर ना डालें। देखें, इलाका उस वक़्त तक अच्छा नहीं होता जब तक के इलाके के रहायशी और वहाँ के मकीन और वहाँ के रहने वाले लोग उसकी तरफ तवज्जो ना दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इसमें हमारा ताउन फरमाएँगे। मैं फिर एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अफराद का, GHMC के अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस छोटी सी दरख्वास्त को कबूल फरमाया। जज़ाकुमुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने अक्सरियत की बुनियाद पर 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी के फैसले को दुरुस्त करार दिया। इस मामले में जस्टिस BV नागरत्ना ने इख्तिलाफात जाहिर किया। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को मरकज़ी हुकूमत का नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के कहने पर तमाम सीरीज़ के नोटों को चलन से हटाना बहुत संगीन मामला है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी का फैसला एक बिल के ज़रिए होना चाहिए था, न कि मरकज़ी हुकूमत के नोटिफिकेशन के ज़रिए। कहा ऐसे अहम फैसले पार्लियामेंट के सामने रखे जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि RBI की तरफ से दिए गए रिकॉर्ड से यह वाज़ेह है कि RBI ने खुद मुख्तारी से कोई फ़ैसला नहीं लिया था, लेकिन सब कुछ मरकज़ी हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ। उन्होंने कहा नोटबंदी का फ़ैसला सिर्फ 24 घंटों में लिया गया। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तजवीज़ पर RBI ने जो मशवरा दिया है इसे कानून के मुताबिक दी गई सिफारिश नहीं समझा जाता। उन्होंने कहा कानून में RBI को दिए गए इख्तियारात के मुताबिक किसी भी करेंसी के तमाम सीरीज़ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। गुस्ताख मनोज के व्हाट्सएप स्टेटस सोशल मीडिया के जरिए गुस्ताखाना अल्फाज पर मुसलमानों को दिली तकलीफ पहुंची है। इस ज़िमन में आज सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी, अलमारूफ खुसरू पाशा, सज्जादा नशीन दरगाह काजीपेट व सदर मिल्लत राब्ता कमेटी वरंगल की निगरानी में एक वफ्द पुलिस हेडक्वार्टर हनुमाकुंडा पहुंचकर वरंगल पुलिस कमिश्नर AV रंगानाथ IPS से मुलाकात करते हुए मनोज के खिलाफ एक यादाश्त पेश की और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस वफ्त में अहले सुन्नत जमात, तबलीगी, अहले हदीस, जमात इस्लामी के नुमाइंदों के अलावा डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी, सदर शांति संगम व दीगर मौजूद थे। बता दें कि पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया।
ایک ٹرک سے گرینیڈ کے بلاکس آٹو پر گرنے سے 3 افراد ہلاک اور دیگر 5 زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ہفتے کی شب ضلع محبوب آباد میں اس وقت پیش آیا جب آٹو رکشہ ڈرائیوروں کا ایک گروپ سال نو تقاریب کے سلسلے میں رقم وصول کرنے جا رہا تھا۔ ورنگل کھمم ہائی وے پر واقع کوراوی پولیس اسٹیشن کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ مہلوکین کی شناخت وائی سری کانت، بی سمن اور ڈی نوین کی حیثیت سے کی گئی، جن کی عمر 30 سال بتائی گئی ہے، جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں شریک کرایا گیا ہے۔ متاثرین کا تعلق منگولی گوڑم سے بتایا گیا ہے اور یہ تینوں آٹو ڈرائیورز بتائے گئے۔ ان ڈرائیوروں نے ہفتے کی شام اپنے آٹوز کو پارک کر دیا اور پھر نئے سال کے موقع پر ملر سے پیسے وصول کرنے کے لیے کوراری موزے جا رہے تھے۔ ایک آٹو رکشہ میں یہ تمام ڈرائیور سوار تھے، تب مخالف سمت سے آنے والے ایک ٹرک جس میں گرینیڈ بلاکس تھے ٹکرا گیا۔ ٹرک سے ٹکرانے کے بعد یہ آٹو سڑک کے بازو جھاڑیوں میں الٹ گیا اور ٹرک سے گرینیڈ کے بلاکس بھی آٹو پر گر پڑے، جس کی وجہ سے آٹو بری طرح دب گیا، جس میں 3 افراد ہلاک اور دیگر 5 زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر فوری پولیس وہاں پہنچی اور کرینوں کی مدد سے گرینیڈ کے بلاکس کو ہٹا دیا، جبکہ سری کانت برسر موقع ہلاک ہو گیا اور سمن اسپتال میں علاج کے دوران زخموں سے جاں بر نہ ہو سکا اور نوین نے MGM اسپتال ورنگل منتقل کرنے کے دوران دم توڑ دیا۔ تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ این چندرا بابو نائیڈو کو کل گنٹور میں جلسہ عام کے بعد بھگدڑ کے نتیجے میں 3 خواتین ہلاک ہو گئی۔ واضح ہے کہ 4 دن قبل نیلور کے کندوکور میں روڈ شو کے دوران بھگدڑ کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تازہ ترین حادثے کے نتیجے میں جگن حکومت کے خلاف تلگو دیشم کی مہم کو وائیس جگن موہن ریڈی نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ تلگو دیشم کے سربراہ نے اتوار کو سنکرانتی کانوکا کے عنوان سے ایک پروگرام منعقد کیا تھا، جس سے عوام کو تحفے تقسیم کیے جا رہے تھے۔ اسے حاصل کرنے 4000 خواتین بڑے میدان میں جمع ہوئی تھی۔ پروگرام کے اختتام کے بعد چندرا بابو نائیڈو اپنی رہائش گاہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے کہ اچانک بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں 3 خواتین ہلاک ہو گئی۔ اس حادثے کے بعد وہاں ہلچل مچ گئی اور کھانے پینے کے پیکٹس تقسیم کے دوران خواتین کا ایک گروپ بیریگیڈز ہٹا کر وہاں سے جانے لگا، تب یہ واقعہ پیش آیا۔ اس حادثے کے بعد آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائیس جگن موہن ریڈی نے چندرا بابو نائیڈو کے روڈ شو اور جلسہ عام کے انعقاد پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور اس حادثے کا ذمہ دار تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو کو ٹھہرایا۔ ایک اعلیٰ پولیس آفیسر نے بتایا کہ چندرا بابو نائیڈو پروگرام کے بعد یہاں سے روانہ ہو گئے تھے اور مقامی تلگو دیشم قائدین کی جانب سے تحفے کے طور پر ساڑیوں کی تقسیم کی جا رہی تھی۔ ایک طرف ساڑیاں اور دوسری طرف کھانے کے پیکٹس کی تقسیم ہو رہی تھی اور اچانک ایک بیریگیڈ ہٹ گیا اور اچانک ہی بھگدڑ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں 3 خواتین کی موت ہو گئی۔ اس حادثے پر چندرا بابو نائیڈو نے افسوس کا اظہار کیا اور مرنے والوں کے لواحقین کے لیے فی کس 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا۔ نرمل ضلع بھینسا کے کئی افراد نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ بی جے پی قائد آنند راؤ پٹیل کی قیامگاہ واقع بھینسا ایس کاٹن فیکٹری میں لوکیشورم منڈل کے باگاپور گاؤں کے وارڈ ممبران اور VDC ممبران بی جے پی میں شامل ہوئے، جس پر پی راما راؤ پٹیل نے تمام کو پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر بی جے پی میں استقبال کیا۔ اس موقع پر باگاپور سرپنچ گنگادھر، لوکیشورم MPTC جے ساگر راؤ، گوپال ساڈا، عبدالرزاق MPTC فیروز خان اور دیگر موجود تھے، جبکہ بی جے پی میں شامل ہونے والے عوامی منتخبہ نمائندوں نے کہا کہ عوام کے لیے بی جے پی پارٹی کی مختلف اسکیموں جیسے کسان قانون، گاؤں کی ترقی، سڑکوں کی تعمیر قابل ستائش ہے، اس موقع پر تمام نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مدھول حلقہ میں بھی پی راما راؤ پٹیل کی کامیابی یقینی ہے۔ کاغذ نگر کے شائوانی ٹیلنٹ اسکول میں نئے سال کے موقع پر طلباء نے سائنس ایگزیبیشن میں حصہ لیا۔ اسکول کے ڈائریکٹر ضیاء الحق نے اپنے بیان میں کہا کہ بچوں میں صلاحیت پیدا کرنے کے مقصد سے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں اساتذہ اور والدین نے شرکت کی اور اس پروگرام کو کامیاب کیا۔ ریاست کے گرام پنچایت اداروں کے فنڈز کے اجرائی میں تلنگانہ حکومت کی ناکامی کے خلاف کانگریس پارٹی کے حیدرآباد کے اندرا پارک پر منعقدہ ایک روزہ دھرنے کے ضمن میں بھینسا کانگریس قائدین، جن میں ریاستی OBC نائب صدر آنند راؤ پٹیل، احمد محی الدین سابقہ کونسلر، احمد خان حوالدار اور MA لطیف ضلعی اقلیتی جنرل سیکریٹری کو بھینسا پولیس نے صبح کے اوقات میں گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا اور بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا۔ آخر میں سرخیوں پہ اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को करार दिया सही और दाखिल दरख्वास्तें खारिज। सरपंचों की तायद और फंड्स की इजराई का मुतालबा, कांग्रेस कायदीन का एहतजाज नाकाम, पुलिस ने कई कायदीन व कारकुनान को किया गिरफ्तार। नए साल के मौके पर केसीआर हुकूमत को शराब की फरोख्त से 215 करोड़ 74 लाख रुपए की हुई आमदनी। डॉक्टर अंजया गौड़ तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन मुकर्रर, केसीआर का फैसला। गुंटूर में चंद्रबाबू नायडू के जलसे में फिर भगदड़, 3 खवातीन हलाक। नोटबंदी गैर कानूनी, सब हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ, जस्टिस नागरत्ना ने जाहिर किया इख्तिलाफ। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह, 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।